ظاہر ہے بجٹ کا سیشن ہے اور بجٹ کا سیشن بھی چل رہا ہے اور بجٹ کا سیزن بھی چل رہا ہے. آج آپ نے دیکھا جو ہے سندھ اسمبلی کا بجٹ بھی آ گیا, سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ان کے وزیر اعلیٰ صاحب نے پیش کیا. گزشتہ روز پنجاب حکومت کی طرف سے بھی بجٹ سامنے آیا, اس سے پہلے فیڈرل گورنمنٹ کر چکی ہوئی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ سنی اتحاد کونسل والے انہوں نے خیبر پختونخوا کے اندر جو سب سے پہلے بجٹ پیش کر دیا تھا. بجٹ ظاہر ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کا بجٹ ہے وہ 8,500 جو ارب کا ڈیفیسٹ خسارے کا بجٹ ہے. اس کا سادہ سا مطلب ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. آج ہمارے ساتھ بخاری صاحب موجود ہیں, جو فرحان بخاری صاحب, کہ یہ ڈیفیسٹ کا مطلب ایگزیکٹ ہوتا کیا ہے اور اس کا کتنا وزن ہوتا ہے بجٹ کے اوپر. لیکن جو بجٹ پیش کیا گیا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے, ناظرین یہ سمجھنے والی بات ہے کہ سندھ حکومت کا ڈیفیسٹ بجٹ, فیڈرل حکومت کا ڈیفیسٹ بجٹ اور جو ہے کے پی کا بھی ڈیفیسٹ بجٹ ہے, لیکن پنجاب حکومت کا بجٹ آج جو اخبارات کے اندر کور ہوا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. سب سے پہلے جنگ اخبار, پنجاب سرپلس بجٹ, تنخواہوں پینشن میں اضافہ, نیا ٹیکس لگا نہ بڑا, 100 جو ہے یونٹس والے بجلی صارفین کے لیے مفت سولر سسٹم جو ہے مہیا کیا جائے گا. اس کے بعد ڈان کی جو ہے خبر دیکھ لیں, پنجاب آن ویلز روپی 5.545 ٹریلین سرپلس بجٹ جو ہے, فوکس آن ڈیولپمنٹ, لیپ ٹاپ اسکیم, کسان کارڈ انٹروڈیوس, نو نیو ٹیکس فار ایگریکلچر, ریئل اسٹیٹ جو ہے باقی بھی ہے. دنیا اخبار کی خبر دیکھ لیں, یہ بھی اسی طرح سے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا, مفت جو ہے وہ آپ کو لیپ ٹاپ دیے جائیں گے, سولر سسٹم آپ کو دیا جائے گا, تنخواہ بڑھے گی. پنجاب کا 5,486 ارب کا ٹیکس فری سرپلس بجٹ ایکسپریس ہوگی. اس کے بعد ٹریبیون آ گیا, دا نیوز آ گئی, ٹریبیون, یہ سب کے اندر جو ہے سرپلس بجٹ ہے. اور لیکن جو وفاق کا بجٹ تھا, ظاہر ہے اوور آل جو آپ کو لائن دی جاتی ہے, ڈائریکشن جو پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے, وہ یہ آپ کے سامنے ہے. 8,500 ارب خسارے کا جو ہے 18,000 کا جو 18 ٹریلین کا بجٹ ہے, یہ بھی آپ تمام اخبارات نے اس کو کور کیا. یہ خسارہ جو ہے 8,500 ارب کا ہے. تو یہ ساری چیزیں سمجھیں گے آج. سب سے پہلے تو بخاری صاحب یہ بتائیے گا, میری بھی چند لوگوں سے بات ہوئی ہے, یہ جو مطلب خسارہ فیڈرل گورنمنٹ 8,500 ارب کا جو ہے خسارہ ہے, اور انہوں نے جو ٹیکسز ویکسز لگائے ہیں وہ ایک تفصیل سے اس کے بات کریں گے, وہ کتنے جو وائبل ہیں, جو جسٹیفائڈ ہیں. یہ پنجاب حکومت کا سرپلس بجٹ دینا, مطلب یہ تھوڑی سی ڈائکاٹمی ہے, یہ اس کے پیچھے سائنس کیا ہے. مطلب عام بندہ یہ سمجھنا چاہتا ہے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ, میگنیچیوڈ کے حوالے سے, فائنانس کے حوالے سے, آبادی کے لحاظ سے وہ سرپلس میں ہے, باقی سارے صوبے بھی ڈیفیسٹ میں ہیں اور جو ہے وفاق بھی ڈیفیسٹ میں ہے. جی شکریہ خبر صاحب. سب سے پہلے تو یہ کہ دیکھیے 18ویں ترمیم کا ایک پس منظر ہے, اس کے بعد کی جو صورتحال ہے اس میں ہم سن رہے ہیں پچھلے چند سال سے یہ بحث زبان عام پہ ہے. اس پروگرام میں بھی ماضی میں بات ہوئی آپ سے ہی کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس ذرائع ماضی کے مقابلے میں بڑھ گئے ہیں, بلکہ اسی لیے ایک طبقہ ملک میں ماہرین کا ایسا ہے جو کہ کہتا ہے کہ 18ویں ترمیم کو NFC ایوارڈ جو ہے اس کے اندر اسے ریورس کرنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے, یا بیلنس آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے, اسے تھوڑا سا واپس جانے کی ضرورت ہے. تو ایک تو یہ بہت بڑا عنصر ہے, اور NFC ایوارڈ ابھی تک اس پہ کوئی ٹھوس بات, یعنی جو تازہ ترین NFC ایوارڈ ہے وہ بھی ایک طرح سے میں متنازع تو نہیں کہوں گا, لیکن کئی لوگ اسے گردانتے ہیں متنازع. وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی تک اس کے اوپر مکمل طور پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. تو آبادی کے لحاظ سے پنجاب چونکہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, 60% آبادی, تقریباً 58% یا 60% پنجاب میں رہتی ہے. تو اس لیے پوسٹ 18th امینڈمنٹ صورتحال میں 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کی مجموعی طور پہ جو صورتحال ہے وہ بہتر ہوئی ہے. دوسرا ایک یہ بھی کہنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے ابھی تو بجٹ آیا ہے نا, 1 جولائی سے اگلے سال 30 جون تک. ابھی آگے جا کے میں دیکھنا ہے کہ کیا صورتحال ہوگی. اس وقت تو آپ ایک فائنینشیل پکچر کئی پروجیکشنز کے ساتھ آپ دے سکتے ہیں, آگے جا کے کیا ہوگا. اور یہ وفاقی حکومت کے بارے میں بھی ایک سوال ہے, اور پھر صوبوں کے بارے میں بھی یہ سوال پوچھنا پڑتا ہے. آج آپ نے جیسے دیکھا ہے یہ موڈیز کی ایک
رپورٹ آئی ہے جو آپ بھی جس کا ہاں وہ ڈسکس بھی کریں پروگرام کے اندر، تو اس میں یہی ہے نا کہ اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ امپلیمنٹیشن، یعنی یہ کہ جو آپ نے کہہ دیا اس کو عملی جامہ پہنانا، کہ آپ اتنی بڑی ایکسرسائز کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں آپ کو ایک بہتر 12 مہینے بعد ایک بہتر معاشی تصویر نظر آئے گی، لیکن ملک میں حقیقت یہ ہے اس وقت، اور اس پہ بھی بعد میں بات ہو سکتی ہے، کہ اس وقت آپ کے ملک میں گندم کی قیمتیں کریش کر گئی ہیں، اور جتنے بدحال پاکستان کے کسان اس وقت ہیں وہ ماضی میں کبھی نظر نہیں آئے، اور پنجاب میں سب سے بڑی تعداد ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایسی تصویر ہے جو کہ متضاد ہے، جس میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ حقیقت نہیں، بالکل صحیح، وہ حقیقت نہیں ہے۔ اور یہ گندم کی جو قیمت کریش ہوئی ہے اس کے بارے میں آگے چل کے بات کر سکتے ہیں، لیکن اس کے نتائج اگلے مالی سال میں خاص طور پہ زراعت پہ بھی آئیں گے، اور پنجاب کا بہت زیادہ انحصار زرعی شعبے پہ ہوتا ہے۔ اچھا چوہدری صاحب، میں آپ کے پاس آتا ہوں، سوال بھی پوچھ لیجیے گا۔ کامنٹ جو میری بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بڑا بھائی کام کر رہا ہے تو چھوٹے بھائی کو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وفاق قرضے بھی لے رہا ہے، اور جو آپ کا ریونیو اکٹھا ہوتا ہے NFC کے تحت جو بھی بات بھی کی ہے بخاری صاحب نے، 57% جو صوبوں کو آپ ٹرانسفر کر دیتے ہیں، قرضے آپ نے لینے بھی ہیں، ادا بھی کرنے ہیں، اور جو صوبے ہیں وہ اپنی مرضی سے جتنا مرضی وہ اپنا استعمال کریں اور موجے ماریں۔ اب یہ جو بات ہے خاص طور پر پنجاب کے کسان کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان سب سے زیادہ گندم اور ظاہر ایگریکلچر بیس جو اکانومی ہے وہ زیادہ پنجاب سینٹرک ہے، اور اس وقت ہمیں یہ بتایا گیا تھا ہمارے پاس تو پیسے کو نہیں ہے جو دینے کے لیے کسانوں کو، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم تو سرپلس میں ہیں جناب اعلیٰ، ساڑھے کو تو پیسے نہیں۔ چوہدری صاحب، نہیں، میں یہ فرحان بخاری جو بین الاقوامی فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں، فائنینشیل ٹائم کے لیے لندن کے لیے کام بھی کرتے ہیں، پاکستان میں بھی ایک محترم اور معتبر نام ہے اکانومی کے حوالے سے اور پالیٹکس کے حوالے سے بھی۔ فرحان بخاری صاحب، آپ نے بہت سارے پوائنٹس دیے ہیں، اور مجھے یہ بتائیں یہ وفاقی بجٹ جو ہے کس چڑیا کا نام ہے؟ یہ ڈیولپمنٹ کے لیے ہے، یہ غریب کو سہولتیں دینے کے لیے ہے، یہ زراعت کو ترقی دینے کے لیے ہے، یا سارے ملک کو تنزلی کی اتھاہ گہرائیوں میں گرانے کے لیے؟ واٹ از دی بیسس آف دس بجٹ؟ اور مجھے تو یہ بھی چاہیے، آج میں سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھئی کبھی کوئی پاکستان کے علاوہ بھی کوئی ملک ہے جو اس طرح ہر وقت نازک موڑ پر ہی کھڑا رہتا ہے؟ سری لنکا خراب ہوا تھا، وہ بھی واپس ہو گیا ہوا ہے، اور کوئی ملک ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں، اور آپ کا کوئی کام ٹھیک نہیں ہو رہا، اتنے آپ کے پاس وسائل بھی ہیں، سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی اور روندا کی ہے تھالی سے کچھ نہیں۔ آئی ایم موسٹ ڈس اپوائنٹڈ۔